نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا۔ محترم سامعین، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ وہ باور کیے ہوئے ہیں کہ دوسرے کے روپیے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے! جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کی جائیداد غصب کر کے اپنے عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، وہ اس کے ذریعہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے کہ اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں تو کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن درہم و دینار نہ ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس کے ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ بھائیو، آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی یہی معافی تلافی کرا لیں۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ صحیح ظلماً لے لی ہو وہ اسے واپس کر دے، اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے،
اور اللہ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور حج زکوٰۃ کسی کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں، ہماری یہ عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بیچارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا۔ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے، لہذا ان دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام و بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لی جانے لگیں گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ ہمارے اوپر جب ہمارے ظلم کے بدلے مظلوموں کی برائیاں لاد دی جائیں گی تو ہم اپنے بیچارگی کی فریاد کس سے کر سکیں گے؟ خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا کیونکہ یہ سب اس کے حکم سے ہوگا اور خدا بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ، سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اگر وہاں بھی انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن حقوق حقداروں تک ضرور بالضرور پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور حقداروں کو ظالموں سے حق دلایا جائے گا۔ پھر بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر اور بڑی ذمہ داریوں کا اہل ہو کر اس قانون سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی گرفت تو سب سے پہلے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے لی ہوگی وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ہماری ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے مگر اس دن کا ہاتھ ملنا کام نہ آئے گا۔ وہ غیرتیں وہ صبر و ایمان ہے کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر و ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں۔ ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔